بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے 10 رکوع ہو چکے ہیں۔ آج ہم 87 آیت 87 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور البتہ بے شک عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ وَلَقَدْ اور بے شک عطینا عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وقفینا اور ہم نے بھیجا من بعدہ بعد اس کے برسولی رسولوں کو، پے در پے رسولوں کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 4000 سال تک جو انبیاء آتے رہے، پیغمبر بے شمار آئے، تو پے در پے ان کو بھیجا کہ وہ پیغمبر جو تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو اسی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی اسی پر ہی وہ بھی ایمان رکھتے تھے۔ یعنی پیغمبر تو آئے پر کوئی نیا قانون، نئی شریعت، نئی کتاب نہیں لائے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب اور شریعت کو آگے جاری رکھا، انہوں نے پے در پے جاری رکھا۔ ان انبیاء کرام نے اسی قانون کو فالو کرتے رہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہی کتاب، وہی شریعت۔ لیکن انبیاء آتے رہے قوموں کی ہدایت کے لیے اور ہدایت دیتے رہے، اور اس طرح سے ان کا پیغام اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ان تک پہنچتا رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نے فرمایا ہے کہ میری امت کے عالم سابقہ نبیوں کے برابر ہیں، اس لیے کہ وہ جو نبی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، انہوں نے اس شریعت کو لے کے چلے جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اسی قانون اور اسی کتاب کو لوگوں تک آگے پہنچاتے رہے۔ تو وہ پہنچاتے رہے، کوئی اس وقت نیا قانون وہ پیغمبر نہیں لائے تھے، کیونکہ ہر پیغمبر نیا قانون نہیں لے کے آیا۔ جو 313 رسول ہوئے ہیں وہی نیا قانون یا نئی صحیفے رد و بدل ہوتا تھا، تو وہ پیغام رسالت ان کو دی گئی۔ باقی پیغمبر پہلے ہی پیغمبروں کو فالو کرتے رہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے فرمایا کہ پے در پے وقفینا من بعدہ بالرسل، کہ پے در پے اس کے بعد ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور وہ رسول جو ہیں وہ تبلیغ کرتے رہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف یہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت کے عالم سابقہ نبیوں کے برابر ہے، کیونکہ وہ نبی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب دین لے کر آگے چل رہے تھے، اسی کو فالو کرتے رہے، وہی جاری رہا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کسی نبی کو نہیں آنا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی دین، نہ کوئی نئی کتاب۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے عالم سابقہ نبیوں کے برابر ہیں، مطلب یہ کہ جس طرح وہ پیغمبر اپنے پہلے پیغمبروں کی شریعت لے کے چلتے رہے، آگے لوگوں تک پہنچاتے رہے، اسی طرح میری امت کے عالم میری لائی ہوئی شریعت کو، میری کتاب کو، اس دین کو قیامت تک لے کر چلیں گے۔ تو جو باعمل عالم صحیح پیغام دے رہے ہیں وہ سابقہ انبیاء کے برابر ہیں۔ آگے رب کریم نے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہم نے عطا کیا ابن مریم، یعنی مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے، یہ بھی پیغمبر ہیں۔ ان کی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، کیونکہ یہ روحانی طور پر پیدا ہوئے، جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی۔ تو ایدنا بروح القدوس مدد کیسے کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے،
ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے. تو اس طرح سے وہ جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد فرما رہے تھے. تو جب جبرائیل علیہ السلام مدد فرما سکتے ہیں تو اسی طرح اللہ کے بندے جو ہیں وہ بھی مدد کر سکتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ کام نہیں آئے گا یا ان کی سفارش کام نہیں آئے گی تو در پردہ وہ انکار کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا انکار کر رہے ہیں. کیونکہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مدد فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے مددگار ہیں. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس آئے رسول کہ نہیں پسند کرتی، لا تہوی نہیں پسند کرتی، انفسکم استکبرتم تمہاری جان نے اور تکبر کیا تم نے، ففریقاً پس ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً اور ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے تھے. بنی اسرائیل کو خطاب کیا رب نے، فرمایا زیادہ ذکر بھی بنی اسرائیل کا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوموں کا آگے سے، اور جتنے بھی انبیاء آئے بنی اسرائیل کی طرف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو جس کو تم پسند نہیں کرتے تھے، لا تہوی کہ ان کا طریقہ تمہیں پسند نہیں، ان کی تبلیغ تمہیں پسند نہیں، ان کی وعظ و نصیحت پسند نہیں کرتی تمہاری جانیں، تو تم غرور کرتے، تکبر کرتے. بلکہ یہاں تک کہ بنی اسرائیل تم نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا، انبیاء کے گروہ کو جو جھٹلا ہی دیا، مانی نہیں، کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، مانا ہی نہیں ہے. پھر وفریقاً تقتلون ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا. تو بہت سارے انبیاء کو ایک گروہ نے قتل کر دیا. یہاں تک کہ تفسیروں میں 70 کا ذکر بھی آیا ہے کہ 70 انبیاء کرام کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا. تو ایک گروہ کو یعنی انبیاء کو جھٹلا دیا اور کچھ کو قتل کر دیا. اور قتل جن انبیاء کو کیا یہ وہ انبیاء نہیں ہیں جو جہاد کرتے ہوئے شہید کیے گئے، نہیں، کیونکہ کوئی نبی جہاد میں شہید نہیں ہوا ہے. یہ وہ انبیاء تھے جو جہاد بھی نہیں کرتے تھے اور نہ جہاد میں تھے، ان کو انہوں نے نافرمانیوں کر کے اور زیادتیاں کر کے، ظلم کر کے شہید کر دیا. اور پھر کہنے لگے وقالوا قلوبنا غلف، کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. بل لعنہم اللہ، بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون پس تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی کیونکہ انبیاء کو بھیجا، سب راستے بتا دیے، پھر بھی وہ لوگ انبیاء کو قتل کرتے ہیں. انبیاء کو قتل کرنا، انبیاء کو جھٹلانا، انبیاء کی توہین، ذرا سی گستاخی انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتی ہے، ایمان چلا جاتا ہے. ان لوگوں نے تو جھٹلایا بھی اور قتل بھی کیا اور کہنے لگے ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے دلوں کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت ان پر اللہ تعالیٰ کی ان کے کفر کی وجہ سے. تو کفر کس کا کیا؟ انہوں نے انبیاء کا، نبیوں کا کفر کیا. فقلیلا ما یؤمنون پس تھوڑے ہیں جو ایمان لائے. تو تھوڑے سے لوگ بچ گئے جو ایمان لائے، باقیوں نے کفر کیا. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اور جب آئے ان کے پاس، ولما اور جب، جاءہم آئے ان کے پاس، کتاب کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے، جب ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، مصدق لما اس چیز کی تصدیق کرتی جو ان کے ساتھ ہے. یہ کتاب ہماری کتاب جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کتاب جو ان کے پاس آ گئی ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے. کس چیز کی؟ جو ان کے پیغمبروں پر نازل ہوئی تھی. تو ان پیغمبروں کا ذکر ہمیں قرآن نے آ کر بتایا کہ انبیاء آئے تھے، تو ہم پر لازم بھی کر دیا کہ ہم ان کو مانیں، کیونکہ قرآن کا حصہ ہے اور قرآن نے ان کی تصدیق کر دی کہ پہلے پیغمبر بھی آئے تھے، ان پر کتابیں بھی نازل ہوئی تھی، کسی پر کتابیں نازل ہوئیں، کسی پر صحیفے نازل ہوئے، اور کسی نے سابقہ پیغمبروں کے شریعت کو فالو کیا تو تصدیق کر دی. اگر قرآن نہیں بتاتا کہ پہلے پیغمبر آئے تھے یا یہ نام تھے ان کے، یہ کتابیں تھیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں، پہلے انبیاء آئے، تو ان انبیاء نے آ کے بتایا کہ آخری زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لانے والے ہیں۔ ہر کتاب میں کملی والے کی بشارت تھی، ہر کتاب کے اندر قرآن کی بشارت تھی، وہ بشارتیں دیتے رہے، اور جب قرآن آیا تو قرآن نے ان کی تصدیق کر کے ان کو سچا کر دیا، ان کی بشارتوں کو سچ کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ واقعی وہ انبیاء آئے تھے۔ تو آ کر قرآن والے نے سابقہ انبیاء کی تصدیق کر دی۔ تو جب قرآن نے منوایا تو ہمیں بھی پتہ چلا اور قیامت تک پتہ چلے گا کہ انبیاء آئے تھے۔ اب 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر آئے ہیں، لیکن سارے پیغمبروں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، بس اتنا ہی پتہ چلتا ہے حدیثوں سے کہ آئے ہیں پیغمبر، لیکن انہی کے نام محفوظ رہے قرآن میں، ان انبیاء کے جو قرآن میں درج کیے گئے، جو قرآن میں کا حصہ بن گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، اور قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ یہ پیغمبر آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، بے شمار پیغمبروں کا ذکر آ گیا قرآن پاک میں۔ تو قرآن نے تصدیق کر دی، ان کی نبوتوں کی بھی تصدیق کر دی، اور ان کا آنا، ان کی شریعت کا آنا قرآن نے بتا دیا، وہ بشارت دیتے رہے اور قرآن نے آ کر تصدیق کر دی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور جو کچھ ان کی کتابوں میں لکھا تھا پہلے وہ بھی بتا دیا۔ کیا لکھا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تھے من قبل یستفتحون، پہلے سے فتح مانگتے، علی الذین کافروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، کہ وہ لوگ جب ان کی کفار سے جنگ ہوتی تھی، وہ بنی اسرائیل تھے، انبیاء کو ماننے والے تھے، ان کی پھر جب کفاروں کے ساتھ جنگ ہوتی تو پھر فتح مانگتے، کس سے؟ کہ جب وہ جنگ کرتے تو جنگ میں شکست ہونے لگتی ان کو کفار سے، تو یہ فوراً اپنی کتاب کی طرف رجوع کرتے کہ ہماری کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ آخری زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور وہ عظیم رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ تو وہ فوراً فتح مانگتے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ یا اللہ اس پیغمبر کے صدقے جو تو نے آخر پر بھیجنا ہے، اس کے صدقے تو ہمیں فتح عطا فرما۔ تو اس طرح ان کو فتح مل جاتی اور کفار شکست کھا جاتے۔ لیکن جب فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب وہ آ گئے، وہ ہستی جن کے صدقے وہ جنگوں میں دعا مانگ کے فتح حاصل کرتے تھے، پھر جب وہ ذات خود تشریف لے آئی، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے، تو ما عرفوا، پہچانا انہوں نے، جب آگے ان کے پاس تو پہچان بھی لیا انہوں نے، کافر تو کیا کیا؟ انکار کر دیا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے انکار کر دیا، بھی اس چیز کا انکار کر دیا جس کے طفیل وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، جنگوں میں فتح حاصل کیا کرتے تھے، اس کا انہوں نے جب وہ ہستی تشریف لے آئی پہچان بھی لیا، پتہ بھی چل گیا یہی شان والا، عظمت والا رسول ہے جس کی ہمیں خبر دی گئی ہے، پہچان لیا، اور پھر کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ، پس پھر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی، علی الکافرین، کافروں پر، پھر کافروں پر لعنت کر دی۔ بیس ما اشتروا بہ انفسہم، برا ہے جو خریدا انہوں نے بدلے اس کے، انفسہم، اپنی جانوں کے، یعنی اپنی جانوں کے عوض انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا اور انکار کر دیا، خود اپنے دیکھ کر تو اپنی جانوں کو بچانے کے لیے انہوں نے، اپنے غرور کو بچانے کے لیے، اپنے انا کو بچانے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا اور اس کا انکار کر دیا۔ یکفروا، یہ کہ انکار کیا، بما، اس کا انکار کر دیا، کس کا انکار کر دیا؟ انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، ان پر نازل ہونے والی کتاب کا بھی، بغین، سرکشی کی، ان ینزل اللہ، اور یہ کہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضلی، اپنا فضل، من یشاء، جس پر چاہتا ہے۔ انہوں نے اس وجہ سے انکار کیا، ان کا یہ خیال تھا کہ بنی اسرائیل میں اتنے پیغمبر آئے ہیں، تو جو آخری پیغمبر آئے گا وہ شان والا رسول، وہ بھی ہمارے اندر ہی آئے گا، وہ بھی ہمیں ہی اعزاز ملے گا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام بنی اسرائیل سے نہیں، بنی اسماعیل میں تشریف لائے، تو جب بنی اسماعیل میں تشریف لائے تو اب یہودیوں کو حسد ہو گیا، جب حسد ہو گیا تو انہوں نے پہچان بھی لیا، جانتے بھی تھے، مگر انکار کر دیا، کس کا؟ بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، بغین، سرکشی کی، ہٹ درمی کی، انہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ان ینزل اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، من فضلی، اپنا فضل، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے،
وہ اپنا فضل تو اسی پر نازل فرماتا ہے جس کو وہ خود پسند کرتا ہے، جہاں وہ چاہتا ہے وہاں فضل عطا کرتا ہے۔ تو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل کیا، بلکہ فضل بنا کے بھیج دیا، کہا کہ میرا حبیب یہ فضل ہے، یہ رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فضل بنا کے، رحمت بنا کے بھیجا، اور فرمایا کہ میں اپنا فضل جس پر چاہتا ہوں اس پر من عبادی اپنے بندوں میں سے نازل فرماتا ہے، کہ اللہ جس کو چاہے اس پر فضل عطا کرتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ فباؤ بغضب علی غضب، پس وہ لوٹائے گے غضب پر غضب لے کے۔ پھر یہودیوں پر پہلے جتنے انہیں انبیاء کو قتل کیا، کسی کو جھٹلا دیا، ان پر پھر پے در پے عذاب آئے، غضب آئے، کسی پر ٹڈیوں کا عذاب آیا، کسی پر مینڈکوں کا عذاب آیا۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے، وہ دنیا میں بھی ذلت میں رہیں گے اور آخرت میں بھی ذلت میں رہیں گے۔ وَإِذْ، اور جب قِیلَ لَهُمْ، کہا جاتا ہے ان کو، آمینو، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو قالوا انؤمن، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، بما، اس پر، انزل، جو اتارا گیا، علینا، ہم پر، وَيَكْفُرُونَ، اور انکار کرتے ہیں، بما وراءہ، جو اس کے سوا ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم آخری زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا، تو آگے سے جواب دیتے ہیں ہم تو ایمان لائیں گے اس چیز پر جو ہم پر نازل ہوا، یعنی ہمارے باوجداد جن کو جانتے تھے یا ہمارے پیغمبروں پر، ہم بس اسی پر ایمان لاتے ہیں اور باقی کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ہم اس کے سوا جو کچھ ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، رب نے فرمایا کہ وہ حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا، اس چیز کی تصدیق کرتے جو ان کے ساتھ ہے، کہ یہ اتنے حقیقت آ گئی آپ کے پاس، آخری پیغمبر آ گیا آپ کے پاس، وہ قرآن آ گیا آپ کے پاس جو تصدیق کر رہا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ کون سی تمہارے پاس؟ یعنی جو تمہاری کتابیں ہیں تم نے رکھی ہوئی ہیں، اس کی تصدیق یہ قرآن کر رہا ہے۔ لیکن تم کل فالما کہہ دیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کل فالما، پھر کیوں تم تقتلون، قتل کرتے تھے، انبیاء اللہ، انبیاء کو، اگر تم ایمان لاتے ہو، من قبل ان کنتم مومنین، تم کہتے ہو کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے، تو تم تو نبیوں کو قتل کرتے تھے، تو اگر تم ایمان والے تھے تو کیوں قتل کرتے تھے؟ من قبل ان کنتم مومنین، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، فرمایا اور بے شک جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو تم نے کیا کیا تھا؟ پھر تم نے بچڑا پکڑ لیا، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم نے ظلم کیا، تم نے ظلم کیا، بچڑے کی پوجا کرتے رہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جس وقت ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تم پر طور کو، خُذُوا لے لو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، لو جو ہم نے تمہیں دیا اور سنو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وہ کہنے لگے سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے۔ کہ جب ان کو احکام تورات دیے گئے تو وہ لے نہیں رہے تھے، وہ انکار کر رہے تھے، تو اس وقت رب کریم نے فرمایا مضبوط وعدہ لیا، یعنی مضبوط وعدہ اس طرح سے ہوا کہ طور کو اٹھا لیا، جبرائیل علیہ السلام نے طور پہاڑ کو اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ میں تم پر یہ طور گرا دوں گا، یا تم مر جاؤ گے، ابھی تمہیں ہلاک کیا جائے گا، لو جو ہم تم کو دے رہے ہیں، اس ان احکام کو قبول کرو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، اور پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور سنو، یعنی ان احکام کو مضبوط پکڑ لو اور سنو، اپنے نبی کا فرمان بھی اور عمل بھی کرو۔ اب وہ کہنے لگے قالوا سمعنا، کہنے لگے ہاں سن لیا ہم نے، جواب دیا انہوں نے سن لیا، اور دل میں کہا وا صحیح نہ، ہم نے نہیں مانا۔ تو شریعت ظاہر پر لاگو ہوتی ہے، اس وقت اللہ تو دل کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا تھا اس وقت بھی، لیکن ان کی پکڑ نہ کی، بلکہ طور کو ہٹا لیا گیا، کیونکہ زبان سے انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم مانیں گے، دل سے انہوں نے انکار کر دیا، اور دل ان کے مائل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، کہ پلائی گئی ان کے دلوں میں اجلا، بچھڑے کی محبت، کہ وہ اتنی بچھڑے کی محبت کرتے تھے، اس طرح سے محبت کرتے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر رچ بس گئی تھی ان کے بچھڑے کی، وہ جو گائے کا بچہ سونے کا بنایا تھا اس کی پوجا کر رہے تھے، تو وہ بعد میں تائب بھی ہوئے
اور بعد میں پھر ان کے دلوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ ابھی ان کی محبت باقی تھی دلوں کے اندر، وہ چھوڑ نہیں رہے تھے اور اسی لیے احکام قبول صحیح معنوں میں نہیں کر رہے تھے۔ می قلوبہم العجل بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت تھی۔ کل کہہ دیجئے بیس ما یامرکم، برا ہے جو تم کو حکم دیتا ہے بہی، ساتھ اس کے ایمانکم، ایمان تمہارا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی جو بھی کوئی اس طرح کا دلوں میں رکھے وہ بچھڑے کی محبت یا ان یہودیوں کا خیال، تو جو ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ برا ہے جو تمہیں اس کے ساتھ حکم دیتے ہیں، یہ تمہارا ایمان، اگر تم سچے ایمان والے ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ یہ گائے کی، یہ جو ہندو لوگ آج بھی گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ پرستش وہیں بنی اسرائیل سے چلی آ رہی ہے۔ یہ اسی بچھڑے کی وجہ سے یہ لوگ بھی آج گائے کی تعظیمیں کرتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ، کہنے لگے کہہ دیں کہ اگر تمہارے لیے گھر آخرت کا ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، خالصاتاً خالص، من دون الناس، اللہ کے سوا، فتمنوا الموت، پس تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وہ کہنے لگے ہم ایمان بھی لاتے ہیں اور ہم قیامت کو بھی جانتے ہیں اور قیامت کو بھی ہم مانتے ہیں، تو ہم ایمان والے ہیں، تو ہم انبیاء کی اولاد ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، تو اس لیے ہم جنتی ہیں، ہمیں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، کل ان کانت، اگر تمہارے لیے لکم الدار الاخرۃ، گھر ہے آخرت کا اللہ کے نزدیک، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خالصاتاً خالص، وہ کہنے کہ بس ہم نے ہی جنت میں جانا ہے، ہم ہی مقام والے ہیں، کیونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اسی قوم سے ہیں تو ان کی اولاد کہلاتے ہیں۔ تو خالص لوگوں کے سوا، من دون الناس، کہ لوگ تو جنت میں نہیں جائیں گے، بس ہم ہی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے، تمہارا یہ دعویٰ ہے، تو جنت میں جانے کے لیے موت کا ہونا لازم ہے۔ موت تو واقعہ ہوگی تو ہی پتہ چلے گا نا کہ جنتی کون ہے، دوزخ کون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فتمنوا الموت، تمنا کرو موت کی، مرو تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہم جیے جائیں، وہ ان کی خواہش تھی کہ ہم مریں کبھی نہیں، کبھی نہ مریں، ہم زندہ رہیں۔ تو فرمایا فتمنوا الموت، پس تمنا کرو موت کی، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سچے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ جنت مرنے کے بعد ملے گی۔ تو اس طرح وہ موت کی تمنا نہیں کرتے تھے، وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدٌ بِمَا قَدَّمَتْ، ہرگز نہ تمنا کرتے اس کی کبھی بھی، اس وجہ سے کہ جو کچھ ایدیہم آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو، جو ان کے ہاتھوں نے کیا، ظلم کیے، انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کو جھٹلایا، نافرمانیاں کی، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ خود بھی جانتے ہیں، اس وجہ سے مرنے کی تمنا نہیں کرتے، وہ مرنا نہیں چاہتے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، البتہ پائیں گے آپ ان کو، احرص الناس، حرص کرنے والا لوگوں سے، علی حیات، زندگی پر، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم جیے جائیں، ہمیں لمبی زندگی ملے، علی حیات، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم، وہ یہ تمنا کرتا ہے، جو شرک کرتے ہیں وہ تمنا کرتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ ہمیں ہزار ہزار سال عمر دی جائے، اگر ہزار ہزار سال ان کو عمریں دی بھی جائیں، وما ہوا بمزحزحہ، پھر بھی وہ نہیں بچنے والے، من العذاب، اس کے عذاب سے، ان یعمر، اگر عمر دی جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ 11 رکوع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں صحیح معنوں میں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل دماغ روشن و منور فرمائے، عشق مصطفیٰ کا نور عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔